الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بخار کا سیرپ۔ آج کل بخار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بخار کے مریض ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل کے اندر جو بخار کا علاج ہے اسے بخار کو روکنا ہوتا ہے۔ پین کلر، اینٹی بایوٹک جو میڈیسن ان کو دی جاتی ہے اسے وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، بخار وہ رک جاتا ہے، لیکن جو بخار کی وجوہات ہوتی ہیں، جو بخار کے اسباب ہوتے ہیں، جو بخار کے کاز ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے پھر بار بار یہ بخار ہونے لگتا ہے۔ ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں جو یہ آپ کو بتائیں گے کہ مجھے 3 سال سے یہ بخار کا مسئلہ ہے، کوئی 5 سال سے بخار کا مسئلہ بتائے گا، کوئی 10 سال سے بخار کا مسئلہ بتائے گا۔ وہ مختلف قسم کے بخار ہوتے ہیں، ٹائیفائڈ بھی اس میں شامل ہے اور بھی مختلف قسم کے بخار شامل ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بخار، سب سے پہلی بات ہم بات کریں گے کہ بخار کیوں ہوتا ہے۔ یہ دراصل جسم کے اندر فسادی مادے ہوتے ہیں جو بخار ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس خارج کرنے کی کوشش کو بخار کا نام دیا گیا ہے۔ تو اب بظاہر تو یہ جو ہے مریض کے لیے بخار کا آنا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں صحیح طریقہ علاج نہیں ہے، کاز کو نہیں دیکھا جاتا، اسباب کو نہیں دیکھا جاتا، وجوہات کو نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے پھر غلط علاج کی صورت میں وہ بخار جو ہے مریض کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، ایک دن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بخار صرف کنٹرول نہیں ہو جاتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بخار کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ بخار جتنے بھی اقسام کے ہیں، یہ ہمیشہ بخار جو ہے وہ حرارت کی کمی سے ہوتے ہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بخار گرمی کا نہیں ہوتا، حرارت کی زیادتی کا بخار نہیں ہوتا، حرارت کی کمی سے بخار ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بخار والے مریض کو جو ہے آپ پانی ڈالو، تو پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بخار ہوتا ہے وہ سارا سر کی طرف ہوتا ہے، دماغ کی طرف ہوتا ہے۔ بخار والے مریض کا ہمیشہ سر جو ہے وہ گرم رہتا ہے۔ تو آپ سر کے اوپر پانی کی پٹیاں رکھیں، سر کے اوپر پانی ڈالیں، تو اس سے بلڈ کی جو سرکولیشن ہوگی، جو دماغ پر جا رہی ہے، جو اس کے اعصابی نظام پر جو ہے وہ پریشر بن رہا ہے، جو سوزش بن رہی ہے، وہ بخار سے، اس سے پانی سے فوری طور پر نیچے آ جائے۔ تو اسباب کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی بخار ہیں سارے حرارت کی کمی سے ہوتے ہیں، حرارت کی زیادتی سے نہیں ہوتے۔ جتنی بھی آپ اس میں ٹھنڈی چیزیں استعمال کروائیں گے، ٹھنڈے مزاج کی چیزیں استعمال کروائیں گے، اس سے بخار اترے گا نہیں بلکہ بخار تیز ہو جائے گا۔ اب تو ڈاکٹر بھی جو ہے اس چیز کو مان رہے ہیں
وہ بھی اب مشورہ دیتے ہیں مریضوں کو کہ آپ ٹھنڈی چیزیں نہ استعمال کریں. تو یہ بخار کی جو وجہ ہے، بخار کا جو سبب ہے، وہ حرارت کی کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے بخار آیا کرتے ہیں. تو حرارت کو بڑھا دیں، جگر کو تیز کر دیں. حکیم اقبال صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ آپ صرف بخار کے لیے کچھ بھی نہ کریں، صرف جگر والے مقام کو آپ گرم کر دیں، بخار فوری اتر جائے گا. انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ اگر آپ استری کو گرم کر کے آپ جگر والے جگہ پر تھوڑا سا آپ استری کو گھمائیں گے، جگر گرم ہو جائے گا، آپ کا بخار ختم ہو جائے گا. تو بالکل یہ درست بات ہے. تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف. علاج تو اس کے بہت سارے ہیں. جتنی بھی حرارت کی چیزیں آپ اس میں دیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مریض کو فائدہ ہوتا ہے. حب فولادی اور 4 ملین ہم عام طور پر مریض کو دیتے ہیں، اس سے اللہ کے فضل کرم سے بخار مریض کا اتر جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو کیپسول یا صفوف استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں شربت دیں. ان کی شربت پہ عادت بنی ہوتی ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ شربت دی جاتی ہے. تو آج میں بخار کا شربت جو ہے وہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بخار بھی اتر جائے گا اور بھی جتنے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ مریض کے وہ صحیح ہو جائیں گے. تو یہ جو شربت ہے یہ چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے غذا کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے. کوئی بھی اعصابی چیز آپ نے ان کو مریض کو نہیں دینی جس میں چاول ہے، دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹر ہے، سویاں ہیں، پیٹھا ہے، کدو ہے، مٹھائیاں ہیں، دہی ہے، لسی ہے. اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں دینی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چیزیں استعمال کروانی ہیں اس میں انڈوں کا استعمال زیادہ کروائیں. فرائی کر کے ان کو مریض کو کھلائیں یا ویسے ہی آپ بوائل کر کے کھلائیں. لیکن بوائل انڈے ہمیشہ معدے پر بھاری پن پیدا کرتے ہیں، وہ بھوک کو کم کر دیں. اس لیے میں مریض کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ انڈے فرائی کر کے کھائیں، اس سے بھوک بھی زیادہ لگے گی. پھر اس میں آپ جو ہے اچار جو ہے وہ آپ استعمال کروائیں. اس کے بعد آپ پکوڑے استعمال کروائیں، مچھلی کا آپ استعمال کروائیں. آپ کھجور، شہد، دیسی مرغی، ڈرائی فروٹ ان کا آپ کثرت سے استعمال کروائیں. تو انشاءاللہ بخار جو ہے وہ فوری طور پر اتر جائے گا اور مکمل جو ہے وہ جسم سے بخار خارج ہو جائے گا. تو نسخہ بتانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. تو ناظرین اس میں آپ نے لہسن لینا ہے. اس میں آپ لہسن 15 تریاں لے لیں. لیمو جو ہے وہ آپ نے 1 عدد لینا ہے چھلکے سمیت. اور ادرک آپ نے اس میں لینی ہے 50 گرام. اور زیتون کا تیل اولیوا آئل جو ہے وہ آپ نے 30 ml لینا ہے. یہ تقریباً 2 سے 3 چمچ بنتے ہیں. سیب کا سرکہ جو ہے وہ آپ نے 90 ml جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. اس کے بعد آپ نے منوکا شہد لینا ہے. یہ منوکا جو ہے یہ خاص قسم کا شہد ہوتا ہے جو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے جنگلات سے جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ عام شہد سے 5 گنا زیادہ بہتر شہد ہوتا ہے. یہ آپ نے شہد لینا ہے. یہ آپ نے 100 گرام جو ہے وہ شہد لینا. اگر یہ آپ کو منوکا شہد نہیں ملتا تو آپ نے خالص جو دیسی شہد ہو، آپ کا اپنا جو ہے اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوا شہد ہو تو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور پانی کا جو ہے وہ 1 گلاس یعنی 250 ml اس میں شامل کرنا ہے. سب کو آپ نے گرائنڈر کے اندر آپ نے ڈال کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس میں آپ نے 500 ml جو ہے وہ پانی اس میں شامل کر لینا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اتار کے بوتل کے اندر اس میں ڈال کے آپ نے اس کو فریج کرنا. بوتل کوشش کریں کہ پلاسٹک والی نہ ہو، شیشے والی استعمال کریں. تو اب جب ضرورت آپ کو پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کے اندر آپ نے اس شربت کا 50 ml جو ہے وہ لے کے 1 گلاس پانی کے اندر مکس کر کے آپ نے مریض کو 3 سے 4 مرتبہ دن میں دینا ہے. اور بچہ اگر ہے تو اس کو آپ نے 20 ml 20 ml یعنی تقریباً یہ 2 چمچ بنتے ہیں. تو 2 چمچ جو ہے وہ آدھے گلاس پانی کے اندر آپ نے ڈال کے مکس کر کے بچے کو 3 سے 4 مرتبہ دن میں پلانا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بخار جو ہے وہ فوری طور پر ریموو ہو جائے گا
اور نہ صرف یہ کنٹرول کرے گا بلکہ اس سے جڑ سے جو ہے وہ بخار کو وہ کاٹ کے پھینکے گا اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس نسخے سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.